کیا اجتماعی دعا ثابت ہے؟ اجتماعی دعا تو ثابت ہے فی نفسی، لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح یا ضعیف، ایک روایت ہے ضعیف ہے، وہ بھی اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، یہ فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ وہ عمل جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا نبی کے دور میں، اگر اس میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث مل بھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حسامی ہے اصول فقہ کی کتاب، فقہ حنفی کی، نور الانوار ہے، یہ فقہ حنفی کی اصول فقہ کی کتاب ہے، اصول الشاشی ہے۔ ما عمت بہ البلوا، وہ چیز جس میں ابتلا بہت زیادہ ہو تو سوال پیدا ہو تو اس کو بیان ایک نے کیوں کیا؟ تو یہ کام تو 5 نمازوں میں ہو رہا تھا اجتماعی دعا، تو ایک روایت میں کیوں ملتا ہے؟ اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کریں نا، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس روایت میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اب اس سے اخذ کر کے نبی نے اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں گے، پھر صحابہ نے اجتماعی، تو بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی۔ اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا۔ تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ مالکی، تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے، اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے، یہ زیادتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لیں کہ یار ثابت نہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں؟ یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا، اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں ہیں؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے، صحیح ہے نا، لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے، اس میں بے عزتی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، مان لینا اچھا ہے یار، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی، ہو گئی بھائی ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی، اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد، انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے، فتنہ بہت ہوگا نا، ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا، اس لیے آرام سے ختم کیا جائے اس کو، اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ یہ بالکل بیلنس بات تھی کہ مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے، تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے۔ لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا، مناظر، اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا، تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے، یہ پھر زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ تو بات تو اجتماعی دعا کی پوچھی گئی تھی، وہ تو کمپلیٹ کر دوں۔ تو فقہ حنفی کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ فقہ حنفی کی جتنی فتوے کی کتابیں، عربی اردو کی بات نہیں کر رہا، اردو تو آج کی لکھی ہوئی ہے نا، اصل تو فقہ حنفی عربی میں ہے، تو اس میں تمام میں یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہ کیا ہے کچھ، لیکن وہ تو بہت بعد کے ہیں نا، اصل تو پہلے سے چلا آ رہا ہے فقہ حنفی نا، تو وہ علامہ ظفر عثمانی کی رائے لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔